اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں سے سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اللہ کی مخلوقات میں سے تمہارے نزدیک کس کا ایمان حیران کن ہے، تعجب میں ڈالنے والا ہے؟ صحابہ نے جواب میں کہا، قالوا الملائکہ، فرشتوں کا ایمان حیران کن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا، وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، ان کا ایمان کیسے حیران کن ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے رہتے ہیں، ان کا ایمان حیران کن کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ نے کہا، والنبیون، نبیوں کا ایمان حیران کن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو رد فرمایا اور فرمایا، وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، نبیوں کا ایمان حیران کن کیسے ہو سکتا ہے؟ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی خاص تربیت میں رہتے ہیں، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، جیسے فرشتے جنت جہنم کو دیکھ چکے ہیں، دیکھنے والے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ نبیوں کو بھی یہ چیزیں دکھا دیتا ہے، ان کی دیکھی ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ نفی میں کر دیا۔ قالوا الصحابہ، صحابہ نے کہا پھر وہ صحابہ کا ایمان ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے وَنَحْنُ، لیکن میں نے وہ روایت سنا رہا ہوں جس میں صحابہ نے کہا قالوا الصحابہ، صحابہ کا ایمان حیران کن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال الصحابۃ یکونون مع الانبیاء فکیف لا یؤمن، صحابہ کا ایمان حیران کن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نبیوں کے ساتھ ہے۔ آپ معنی نہیں سمجھے، یکونون مع الانبیاء، آدم علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ تک کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مع الانبیاء کیا معنی ذرا آپ کریں؟ نبیوں کے ساتھ، مع الانبیاء فکیف لا یؤمن، وہ تو نبیوں کے ساتھ رہے ہیں، وہ ایمان نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب خود میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حیران کن ایمان کن کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَٰكِنْ أَعْجَبَ النَّاسِ ایمانا، حیران کن ان لوگوں کا ایمان ہے، قوم یجیئون من بعدکم فیجدون کتابا من الوحی، وہ قوم ہے جو تمہارے بعد آئے گی جن کو کتاب دی جائے گی، اور اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ کتاب سے کہیں اور نہ چلے جائیں، کتابا من الوحی، جو وحی کے ذریعے کتاب نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ پہلے تو دیکھیں مقام کیا ہے، فرشتوں کا ایمان حیران کن نہیں ہے، نبیوں کا ایمان حیران کن نہیں ہے، صحابہ کا ایمان حیران کن نہیں ہے، من بعدکم، تمہارے بعد آنے والوں کا ایمان حیران کن ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ، وہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں اور اس کے اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی وجہ سے، قرآن مجید سیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فَهُمْ أَعْجَبُ النَّاسِ ایمَانًا، ان لوگوں کا ایمان حیران کن ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں ایک بات، آخری بات کہی تھی، ہمارے پاس تین چیزیں رہ گئی ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک شعائر اللہ، ایک سنت رسول اللہ، یہ تین چیزیں رہ گئی ہیں۔ ان کے ساتھ جتنی لگیں گے، جتنی اپنے آپ کو لگائیں گے، جتنا سیکھیں گے۔ اچھا ایک اور بات بھی سن لیں، یہ قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر آپ لوگوں کے لیے نہیں لکھے گئے،
آپ چاہے کہ ہم کوئی ترجمے تفسیر کی کتاب لے کے خود پڑھیں، نہیں، یہ تراجم تفسیر یہ جو رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک شرط میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ادھر ایک پیج پڑھیں، پھر کسی عالم مستند عالم سے، کسی شیخ الحدیث سے، کسی مفتی عالم سے اس کا پوچھیں بھی اس کا یہ پڑھا ہے، اس میں یہ چیز آئی ہے، ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں تو کچھ گنجائش ہے، وگرنہ یہ تراجم اس لیے لکھے گئے ہیں کہ جب آپ استاد سے عالم سے سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، پھر جب مطالعہ کریں گے جو چیز بھولی ہوئی ہوگی وہ یاد آ جائے گی۔ اور اس سے بڑا افسوس آج ہر آدمی قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دی ہے، ہر آدمی تشریح کرنا شروع کر دی ہے۔ ارے بھائی، پھر ڈاکٹر کی کرسی پہ بھی بیٹھ کے دکھاؤ، پھر وکیل کی کرسی پہ بھی بیٹھ کے دکھاؤ، پھر جج کی کرسی پہ بھی بیٹھ کے دکھاؤ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ قرآن سکھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ نبی کے لیے قرآن پڑھ کے سنانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، اس کا سکھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ کن کو سکھایا جا رہا ہے؟ جو خود قرآن کی زبان والے ہیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور صحابہ کون تھے؟ عرب تھے، تو اس لیے اتنی بڑی فضیلت کہ فرشتوں کا ایمان حیران کن نہیں، نبیوں کا ایمان حیران کن نہیں، اور صحابہ کا ایمان بھی حیران کن نہیں، آپ لوگوں کا ایمان حیران کن ہے۔ اس کی وجہ موقع ملا تو کل والا درس جب اس کے ساتھ جوڑوں گا تو پھر انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اور اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں، سورۃ بقرہ جب پڑھتے ہیں ھدی للمتقین، آگے کیا ہے؟ آپ بالغیب والے ہیں۔